الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر رکنی میں دعوت اسلامی کا ایک روزہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، جس میں بلوچستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آج کے اس اجتماع کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو مرادیں لے کر، تمنائیں لے کر، التجائیں لے کر عاشقان رسول آج کے اجتماع میں آئے ہیں، پروردگار آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ کافی اسلامی کھڑے ہیں، اگر آپ کھڑے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد تھک جائیں گے، بہتر ہے کہ بیٹھ جائیں گے تو تسلی کے ساتھ، کیونکہ اب آخری نشست ہے، بیان ہوگا، پھر ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں، نہ جانے آج کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے، تو سارے بھائی بیٹھ جائیں، توجہ کے ساتھ بیان سنیں، اچھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ گفتگو اور کام کاج سے بچ کر، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے جتنی دیر ممکن ہوا بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، بہت سارے احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے، مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں، اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی۔ آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے۔ مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی، اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر دھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو، صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں،
روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں. ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے. حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی. آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں, وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا تو لے کر آتے ہیں. اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں, اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگ گئے. وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بنانے لگی. صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے, یہ اس کا جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ. آقا کی ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. مکی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں, پھولوں کا رس چوستے ہیں اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے, پورا ایک قافلہ ہوتا ہے, اور جب ہم وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا. اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے, مگر چنبیلی یا اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, کسیلا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم یہ شہد کی پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا, جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے, اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے, اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے, کھیتی باڑی کرنے والے, یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے, تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے. وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں. آج سائنس نے پہچانا ہے, اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے, جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. شہد میں شفا بھی ہے نا, سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو, تو اس میں کیوں نہ برکت ہو. اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے, تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے, تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے, اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں, آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, دعوت اسلامی والوں کو. کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں والی ہو جائے, تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں. انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جس موضوع پر سنتوں بھرے بیان میں میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے, آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے, آج ایک ایسی ریالٹی پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, دنیا کی ہر قوم جانتی ہے,
مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، پاکستانی ہو یا افریقی، امریکی ہو یا یورپی، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے ڈیتھ۔ ہم سب نے مرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی مذہب، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے، اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے۔ حالانکہ جس قبر میں میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زار و کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دستے شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھو یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان، کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی
ہمارے دوست قبر میں چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا, کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے, مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا, کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا, کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا, کوئی مایوس رہے گا. آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے, بعض پر تنگی کرتی ہے. آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے. تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے, آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی, اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے. آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے, پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے. گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو, نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو, نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو, جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے, کوئی چوہا آ جائے, چپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو, اس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی تو, وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ لے, ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا ہے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا. یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں, غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر. امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں. مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا, دکھتی ساری ایک جیسی ہے مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے. کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے, کوئی تو قبر میں جلوہ مصطفیٰ میں ڈوب ہے, کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے. کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا. عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ السلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. کسی کو قبر میں چکنا چور کر دیا ہوتا ہے, کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے, کسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اشجع الاقرا, حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا. اللہ جس سے ناراض ہو, اشجع الاقرا, اندھا سانپ ہے
جو قبر میں جب ایک مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا. یہ عذاب بھی احادیث میں بیان ہے. مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا، مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں کے نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھگتا وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا. ذرا سوچئے میرے بھی پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، یہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین پتھی کٹیلی راہ بھاری بوجھ ڈھائی پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دل ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، کدھر گئے جن کے کرنو فر تھے، کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے، کدھر گئے جن کی آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں، میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے. موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. جب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا. بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے، زندگی پرسکون گزرے گی، اتنے پیسے جمع کر لوں پھر سکون سے جیوں گا. مگر جب قبر میں جائیں گے نا تو کوئی تجوری نہیں ہوگی، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، یہ سارا سرمایہ ادھر ہی رہ جائے گا. اور اگر اللہ ناراض ہوا تو میں اکیلا قبر میں کیا کروں گا. سوچو، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا. اے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ایسی فائل آگے بڑھاؤ کہ چیئرمین بن جاؤ، کسی سوسائٹی کا صدر بن جاؤ، کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے. کتنے دن اس کرسی کے مزے کرو گے. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا.
قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. سنو قبر روز کیا پکار رہی ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا. آج بندہ کہتا ہے اکیلا کہیں نہیں جاتا, سب جگہ دوست چاہیے, گھومنے پھرنے کے لیے دوست چاہیے. جدھر جاتا ہوں میرے سنگی, میرے بیلی, میرے دوست ساتھ ہوتے ہیں. قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا. ہاں کاندھوں پر اٹھائیں گے, قبر میں قبرستان لے جائیں گے, جب قبر میں لٹائیں گے نا, وہی دوست جو آج میری اور آپ کی ہوا کا انتظام کرتے ہیں, وہی بیٹے, وہی ملازم جو مجھے اور آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, جب قبر میں ڈال دیں گے نا تو کہیں گے ذرا صحیح مٹی ڈالو, دیکھو کوئی سراغ باقی نہ رہ جائے, ایک روشنی کی راہ بھی نہیں باقی رکھیں گے, اور سب منو مٹی ڈال کر ہمیں اکیلے چھوڑ کر آ جائیں گے. سنو قبر کہتی ہے میرے اندر تو اکیلا آئے گا, میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں مگر امان لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, وہ والا تکیہ چاہیے, نرم بستر چاہیے, میرا پسند کا مجھے چادر چاہیے, تو سب گھر پہ رہ جائے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائے گا. تجھ کو نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. تو تیری قبر میں جب جائے گا, بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مالو زر نہ کچھ آئے گا, غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی سے چھوڑ آئیں گے, قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے, قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا. چھوٹا سا کیڑا کاٹ لینا, رات مچھر کاٹ لے تو نیند نہیں آتی, بستر میں کھٹمل گھس جائے تو چین نہیں آتا. ایک ڈنک مارنے کے بعد ہم کتنے دنوں تک الرجی کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں. ذرا سوچو جب جسم پھٹے گا, اللہ ناراض ہوا, ان کا کیا بنے گا؟ تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا, خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی, کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی. سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے, کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے. گورے نیکا, نیک لوگوں کی قبر کیسی ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا؟ گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا, مجرموں کی قبر دوزخ کا گھرا. کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر, قبر میں روئے گا چیخے مار کر. کر لے توبہ کی رحمت ہے. کر لے توبہ. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے؟ آج بھی مر سکتے ہیں. کون آئے گا بچانے قبر میں؟ آؤ اس اجتماع میں توبہ کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہونا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. خدا کی قسم اگر یہ ایک آیت یاد ہو جائے نا اور بندہ اسے بار بار پڑھتا رہے,
اس کا مفہوم دل میں بس جائے تو سمجھ آ جائے گا یہ دنیا کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہو، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہو اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے، چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے، کامیابی تو یہ ہے۔ چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اصل کامیابی تو وہ ہے۔ ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ آج کے اجتماع میں تجھ سے دعا کرتے ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ Oh
جائیں گے، پھنس جائیں گے مولا، بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کر کے مولا بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لیے، آج آگے تیرے داپتے دربار میں آج ہم سب کی گناہ معاف فرما۔ آج قرآن میں جو ہم پڑھانا مولا کتنے خوش نصیب ہوگے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، تو خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے۔ آج اس اجتماع میں آئے نا، دیکھو جیسے آئے نا ایسے نہیں جانا واپس، آج بدل کے جانا ہے، کھلا کر لیے اللہ کو ناراض کر لیا۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا یاد رکھنے کے اجتماع میں آنے والا کوئی ایسا ہے جو نماز قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکات پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو، اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہو، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہو، آج آئے ہو نا، آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں نا ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پنجابی شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تو پھر بھی پردے پاوے۔ وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے، کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس کے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا قریب مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے، وہ ایسا قریب ہے کہ سچی توبہ کرنے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو قریب ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی قریبی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے، رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا دریا الہی، ہر دم بگدا تیرا جیک قطرہ کم بن جائے، عدل کرے تھر تھر عدل کرے تھر تھر کمر، اچیا شان والے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، وہ بڑا قریب ہے۔ گناہ یاد کرو اور نیت کر لو، اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسا کریم ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے۔
सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, रात आपके दौर में बारिश नहीं हो रही थी। 70,000 लोग जमा हुए दुआ करने के लिए। जब इज्तिमा हुआ, दुआ होने लगी, हजरत मूसा भी उस इज्तिमा में मौजूद है और दुआ हो रही है, मौला बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही। हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला दुआ कर रहे, बारिश नहीं हो रही। कब मूसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो पिछले 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। मूसा, वो बंदा जब तक तुम्हारे अंदर है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा, मौला फिर? हजरत मूसा कहा, या अल्लाह इतना सारा मजमा है, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? फरमाया, तुम आवाज लगाओ, मेरा काम पहुंचाना है। हजरत मूसा खड़े हो गए। कहा है वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इस मजमे से निकल जा। तू वो बदबख्त है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वो बंदा समझ तो गया ऐलान मेरे लिए हो रहा है? अगर सोचने लगा, अगर मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं हूं वो नाफरमान। कभी दाईं देखता, कभी बाईं देखता, शायद कोई खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब उस बंदे ने पता है क्या किया? सर झुकाया और दिल में अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह माफ कर दे, मैं मानता हूं 40 साल से तुझे नाराज कर रहा हूं, मौला आज माफ कर दे। अब आज के बाद तुझे नाराज नहीं करूंगा। आज इज्जत रख ले मालिक। आज खड़ा हो गया, पूरे शहर को पता चल जाएगा मैं ही वो बदबख्त हूं। देखो मेरा मालिक कैसे पर्दे डालता है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा, मौला बंदा तो कोई नहीं गया, खड़ा तो कोई नहीं हुआ, या अल्लाह ये बारिश कैसे हो गई? हजरत मूसा से रब फरमाता है, मूसा मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है। 40 साल की नाफरमानी, एक बार दिल से पुकारा था बस। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह अब मुझे तेरे दोस्त से ही पिला दे, पता तो चले तो कौन है जिसकी वजह से बारिश हुई। सुनो क्या फरमाने इलाही होता है। अल्लाह फरमाता है, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तब उसके ऐब छुपाए थे, अब तो मेरा फर्मा बरदार हो गया, मैं कैसे तुझे बता दूं वो कौन है? ऐसा मालिक एक बार दिल से पुकारा वो माफ कर देता है। मगर हम हैं उसकी रहमत की तरफ नहीं आते, उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर, एक शराबी शराब की बोतल लेकर जा रहा है। आपने उसे रोका, बताओ क्या है इस बोतल में? और जरा गौर कीजिए, बंदा सामने है, हाथ में शराब की बोतल है, कितना फर्क है। वो बंदा डरते डरते कहता है, हुजूर सिरका है। शराब की बोतल में कहता है सिरका है। हजरत उमर ने कहा, मुझे दिखाओ। हजरत उमर का एक जलाल है, आपका एक रोग है। अब वो समझ गया कि आज तो पकड़ा गया, मारा गया। सोचे कितना वक्फा होगा। वो गुनाहगार दिल में कहता, मौला आज बचा ले, आज उम्र से बचा ले, अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, आज माफी मांगता हूं मुझसे। सेकंड ही लगे होंगे ना, कितनी देर का वक्फा मिला उसे। मगर वो दिल की गहराइयों से उसने पुकारा। उसने जब बोतल हजरत उमर की तरफ बढ़ाई ना, प्यारे इस्लामी भाई, वो बोतल शराब से सिरके में बदल गई। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। वो चाहता है दोहरा बख्शे जाए, उसकी रहमत चाहती है बख्शे जाए, मगर हम हैं कि उसे राजी करने की तरफ नहीं आते। आज आ गए हो ना, आज अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है, किसी भी बहाने से इज्तिमा में आ गए हो ना, आज बदल के जाना, आज वैसे मत जाना, आज बेनमाजी लेकर मत जाना, आज अल्लाह के नाफरमान बन के मत जाना, आज बदल के जाना है, आज सच्ची तौबा करके जाना है, और आज ये नीयत करके जानी है कि मौला अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरी फरमा बरदारी में गुजरेगी, अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे महबूब की गुलामी में गुजरेगी। और यकीन करो जब ऐसी जिंदगी गुजरेगी ना, फिर देखो कब्र में क्या हाल होता है। हाँ, कब्र मोमिन जो है ना, जो आशिक रसूल होता है, वो तो इंतजार करता है मौत का। गुनाहगार डरता है कि मार पड़नी है, लेकिन जब आशिक रसूल जाएगा तो फिर क्या होगा? शायर कहते हैं कब्र में सरकार आएंगे ना,
سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بڑے کتابدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار، جان دے دو اگر تو دیدار ہونا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے سنتوں پر عمل کر کے دین نبی کی خدمت کر کے حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے، اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے۔ کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ عاشق رسول کو انتظار کرتا ہے موت کا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل میں۔ ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کا میلاد بناتا رہا، ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا، ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھر، دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، یہ دو ہی قبریں ہوتی ہیں۔ آج طے کر لو زندگی اگر ایسی گزارنی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو بتا رہا ہے، آ جاؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ یقین کرو یہ کمال کے اسلامی بھائی ہیں، ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں یا ہمیں پکڑ کے نیکیوں کی طرف لے آتے ہیں، یہ ہمیں نمازوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ سنتوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یہ عشق رسول کے جام دلاتے ہیں۔ یہ کیسا چینل لے کر آ گئے ہیں، ارے چینل دیکھ کر تو لوگ بے حیائی سیکھتے تھے، یہ ایسا چینل لائے ہیں جس کو دیکھو تو آنکھیں خوف خدا اور عشق رسول سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چینل کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، بے پردہ خواتین با پردہ ہو جاتی ہے۔ وہ چینل مدنی چینل ہے، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا شروع کریں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا شروع کریں، انشاءاللہ یہ گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا اور ہم بھی انشاءاللہ سنتوں کے پیکر بن جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، نیتیں تو پہلے بھی بہت کی ہے، آج بھی کر لی، مگر بدلتے کیوں نہیں ہم؟ نیت تو پہلے بھی آپ نے کی ہوگی، توبہ پہلے بھی کی ہوگی، آج بھی کر لی کہ چلیں ہم گناہ نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ بھی پوری دیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے، پھر بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے، وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے۔ ہم نمازی بنتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے بھائی مولوی بن گیا، جمعہ پڑھتا تھا تجھے کیا ہو گیا، یہ کیا تو بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے، امامہ پہن لیا ہے، سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے، حرام روزی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کی فرما بردار نہیں کر سکتے۔ پہلے طے کر لو، آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا تو پھر آپ کی مرضی، لیکن اگر آج کے اجتماع میں دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہوگی، ماحول بدلنا ہوگا، دوستی بدلنی ہوگی۔ کہتے ہیں صحبت خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے، بالکل صحیح بات ہے، نیک صحبت۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اتنی دیر سے بیٹھے اجتماع میں، کتنے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کسی کو ابھی اللہ نہ کرے اس اجتماع میں بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کی بات یاد آئی؟ نہیں آئی نا؟ اللہ یاد آیا، اس کے رسول یاد آئے، آخرت یاد آئی، کیوں؟ اچھا ماحول تھا۔ لیکن یہاں سے اٹھ کر اگر برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ صحبت دوست وہ ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا، غور کر لیں کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہمارے دوست تو وہ جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور حرام چیزوں کی محفلیں یاد آتی ہیں۔
ایسی دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، نہ کریں ایسا. یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے؟ پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے چنگا پیر ہزارا. کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان پہ جائیں، کپڑے کتنے ہی بچا لیں، یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے گی یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے سوراخ کر دے گی. ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں شراب نہیں پیتا، میں حرام کام نہیں کرتا، دوست کرتے، میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ کے بندو ادھر بیٹھے ہو جدھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو کہتے ہیں میں صرف بیٹھتا ہوں. یہ تمہارے جسم میں تمہارے اعمال میں چنگاریاں سوراخ کر دے گی. اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان. اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان. آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میں عطر لگا دیتا ہے، نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا. بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان تارا سودا بھاوے ملے نہ لئیے ملے عام پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. یہ اس اجتماع کی برکت ہے. مل رہی ہے نا خوشبو، آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار. یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت. چینج کیجیے اپنی صحبت اور اپنی صحبتیں، اپنی دوستیاں، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے. اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول، بڑے ایک سے ایک نیک اسلامی بھائی ہیں. اس میں دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائے جو نیک اعمال کا عامل ہو، جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو، جو خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو، اس کے قریب بیٹھو.